دوستو، یہ شاید میری تیسری تقریر ہوگی اس موضوع پہ، اس حوالے سے۔ پہلی تقریر تو اتفاقاً تھی کہ میں یہاں پہ کسی کام سے آیا ہوا تھا اور یوسف بھائی کی محبت ایسی تھی کہ یہ مجھے یہاں لے کے آ گئے، اور تب مجھے علم ہوا کہ یہاں پہ گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کا ایک اجلاس منعقد ہوا ہے، اور وہ اجلاس ایک ایسے ایشو پہ ہے، ایک ایسی بات پہ ہے کہ جو شاید ہم سب کے دل کے بہت قریب ہونا چاہیے۔ وہ گفتگو یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس کے بعد مجھے دنیا کے بہت سارے ملکوں سے فون آئے اس فاؤنڈیشن کے بارے میں جانکاری کے لیے، جو کام کر رہی اس حوالے سے۔ یہ تیسرا خطبہ ہوگا۔ جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو عموماً اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ سرپرائز دیا جائے۔ آپ گھر پہ جاتے ہیں، چھوٹا بچہ آتا ہے نا، اب چاکلیٹ لے کے جاتے ہیں، سرپرائز ہوتا ہے۔ ابھی جب میں موجود تھا اور گفتگو سن رہا تھا فاروق بھائی کی، تو معلوم ہوا کہ مجھے کلیدی خطبہ دینا ہے، تو یہ محبت ہے۔ بہرحال میں سوچ رہا تھا کہ 3 سالوں میں ہم نے جو سفر کیا ہے اس کو میں کس زاویے سے دیکھوں، کس ڈھنگ سے دیکھوں۔ آپ کے سامنے کوئی بات رکھنی ہے تو وہ بات معقول ہونی چاہیے، ریزنیبل ہونی چاہیے، اس بات میں فیکٹ ہونے چاہیے، تب جا کر وہ بات دلوں پہ اثر کرے گی۔ میں کام دیکھ رہا ہوں اور جو پرابلم سامنے ہے اس کو دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بے اختیار غلام محمد قاصر یاد آئے۔ ان کے 2-3 اشعار میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ شاید جس حال میں ہم لوگ ہیں، یہ انگلش والا حال نہیں، اردو والا حال ہے، جس کنڈیشن میں ہم لوگ ہیں اس کی عکاسی ہو سکے، اس کو ریپرزینٹ کر سکے۔ وہ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، تصویر نہیں بدلی، شیشہ بھی نہیں بدلا، تصویر نہیں بدلی، شیشہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہیں، چہرہ بھی نہیں بدلا، نظریں بھی سلامت ہیں، چہرہ بھی نہیں بدلا۔ اور جو حاصل گفتگو شعر ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر سے یاروں نے، ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ آج کے اس پروگرام میں موجود ریٹائرڈ جسٹس تھپسے صاحب، تمام معزز سامعین، لوگ، گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کے خیر خواہ، ہم کیوں جمع ہوئے ہیں آج؟ یہ شام کس وجہ سے ہے؟ اس ہال میں بڑے پروگرامز ہوئے، تفریح کے، انٹرٹینمنٹ کے، علمی، ادبی، اور خدا جانے کیا کیا، لیکن یہ پروگرام بہت الگ ہے۔ ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم کو کچھ شہرت ملے، ہمیں لوگ جانیں، ہم سے لوگ خوش ہوں، میں آگے آؤں، میں سماج کے سامنے اپنے ایک امیج بنا سکوں، میں لوگوں کے سامنے عزت کما سکوں۔ آج ہم لوگ ان میں سے کوئی مقصد لے کے نہیں آئے ہیں۔ آج کا مقصد درد کا سفر ہے، آج کا مقصد ذلت کا سفر ہے، آج کا مقصد وہ انسانی ذمہ داری ہے جو ہم سب پر انسان ہونے کے ناطے طے ہوتی ہے، جاری ہوتی ہے، لگتی ہے، ہماری مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ خدا کسی پہ وہ وقت نہ لائے کہ اس کو اریسٹ ہونا پڑے اور اس کو جیل جانا پڑے۔ میں اکثر آرتھر روڈ سے گزرتا ہوں، اب تو آرتھر روڈ کا نام اس جیل کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے بنسبت کہ وہاں پہ جو دکانیں ہیں، وہاں پہ جو مونو ریل کا آخری اسٹیشن ہے، اور باقی جو چیزیں وہاں پہ ہیں۔ دوپہر میں اگر آپ گزر جائیں، آپ کو ایک لمبی قطار لوگوں کی ملے گی، بہت لمبی قطار، دور تک کئی 100 میٹر تک گئی ہوئی۔ تھوڑی دیر رک کر کے ذرا سا ان کے چہروں کی طرف دیکھیں، کون سے لوگ ہیں وہ؟ ان کو ملاقاتی کہتے ہیں۔ یہ ملاقاتی کون ہے؟ یہ وہ نہیں جو آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں، جن سے آپ ملتے ہیں، جن کو آپ گھروں پہ بلاتے ہیں۔
یہ وہ مجبور لوگ ہیں جن کا کوئی رشتہ دار، جن کا کوئی عزیز جیل کے اندر بند ہے، تمام فریڈم سے محروم ہے. ہفتے میں ایک بار یا شاید کچھ دنوں میں ایک بار ان سے ملنے جاتے ہیں، کبھی تھوڑا کھانا، کبھی کچھ یادیں، صرف یادیں یہ لے کر لوگ جاتے ہیں، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. دیکھیے ہمارا جو قانون ہے اس کی بنیاد جورسپروڈنس میں یہ ہے کہ بیل اینڈ ناٹ جیل شوڈ بی دا لا آف دا لینڈ. 16 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں ہندوستان میں جیلوں میں بند جو اپنی سینٹنس کاٹ چکے ہیں. جتنے پیریڈ کے لیے ان کو جیل ہوئی تھی وہ کاٹ چکے ہیں، وہ انہوں نے پورا کر لیا ہے، لیکن جو فائن ان کو ہوا تھا وہ فائن نہیں دے پائے، اس وجہ سے وہ آج تک جیل میں ہے. یہ میرا کوئی آبزرویشن نہیں ہے، پارلیمنٹ کوشچن کا ریپلائی میں بتا رہا ہوں کہ سزا کاٹنے کے باوجود چونکہ پیسے نہیں ہیں فائن بھرنے کے لیے تو جیل میں ابھی تک ہیں. دنیا میں ایوریج انڈر ٹرائل کا پرسنٹیج آف ٹوٹل جیل پاپولیشن میں 34% ہے، گلوبل ایوریج 34% ہے. ہندوستان میں یہ ایوریج 76% ہے، 76% ہے. یہ قریب 2 گنا. اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جنہیں بیل پہ چھوٹنا چاہیے تھا وہ بیل پہ نہیں چھوٹ پا رہے ہیں. اس کی کچھ وجہیں سسٹمک، جس کو ہم کہتے ہیں سسٹمک وجہیں ہوتی ہیں. وکیل نہیں کھڑا کر پا رہے ہیں، بیل لوور کورٹ میں ریجیکٹ ہو گئی تو ہائر کورٹس میں نہیں جا پا رہے ہیں، اتنا پتہ بھی نہیں ہے. لیکن جس چیز پہ گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے، وہ تمام لوگ جو کہ بیل پہ چھوٹ سکتے ہیں، بیل بانڈ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، اپنی بات رکھنے کے لیے وکیل کھڑا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جو کنڈیشنالٹیز ہوتی ہے اس کنڈیشنالٹیز کو پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. ہم کوئی ہیبیچول آفینڈر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی بڑے کرمنل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان چھوٹے معمولی غریب کم پڑھے لکھے یا بنا پڑھے لکھے لوگ، مزدور، سماج کا سافٹ انڈر بیلی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو کمانے والا آدمی ہوتا ہے وہی جیل چلا جائے. تو پہلے تو خاندان پہ یہ پرابلم آتی ہے کہ اس کا پیٹ کیسے بھرے گا، بچوں کی فیس کیسے جائے گی، کھانا کیسے چلے گا، بجلی کا بل کیسے ادا ہوگا، باقی چیزیں کیسے خرچ میں آئیں گی. یہ فیملی کو جٹانا ایک بڑا مشکل ہے، اور اس کے آگے اس کو چھوڑانے کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ جو ایریا ہے جو میں نے کئی بار کہا کہ لو ہینگنگ فروٹ ہے، اس میں سے تھوڑی سی مدد اگر ہم کر دیں تو شاید یہ آدمی اپنی بات رکھنے کے قابل ہو جائے گا اور شاید وہ اپنا فریڈم بھی سیکیور کر سکتا ہے. ہم کیس لڑنے کے لیے کسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی بات رکھنے کے لیے مدد کر رہے ہیں کہ بھائی بات تو رکھ دو اپنی، تمہارا کیا کہنا ہے وہ بات تو ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ انسانی رشتوں میں کسی آدمی کی مدد اس وقت کرنا جبکہ وہ خود اپنی مدد کے قابل نہیں ہو، اس سے بہتر کوئی نیکی نہیں ہوگی. میں نے اپنے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ ہمارے مذہب میں جو بنیاد ہے مذہب کی پیوریفیکیشن، آپ اپنے باڈی کو پیوریفائی کرتے ہیں، آپ اپنے مورالٹی کو پیوریفائی کرتے ہیں، آپ اپنے فوڈ اور ڈرنکس کو پیوریفائی کرتے ہیں، آپ اپنے مال کو بھی پیوریفائی کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقہ نکالتے ہیں. یہ پیوریفیکیشن ہے. اس پیوریفیکیشن کو آپ کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم ایسے مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں؟ آپ قرآن کو پڑھیے، کتنی جگہوں پہ گردن چھوڑانے کی بات ہے. گردن چھوڑاؤ، غلطی ہو گئی غلام آزاد کر دو، یہی ہے نا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے تو پروفٹ اس راستے سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو ان کے چہرے پہ ایک تغیر آیا. ان صحابی نے پلٹ کر دیکھا ان کو، وہ سمجھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ پروفٹ نے ان کو کہا
کہ تمہارا اس غلام پہ جتنا کنٹرول ہے اس کریٹر کا، اس سے زیادہ کنٹرول تمہارے اوپر ہے. تمہارے خدا کا تم پہ کنٹرول اس سے کہیں زیادہ ہے. انہوں نے بات سمجھی اور کہا میں نے ان کو ابھی آزاد کر دیا. میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم کسی چیز کے لیے کوئی قربانی دے دیں، ہم مدد کریں ان لوگوں کی جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جس دن ہم کسی ایک آدمی کو اس کی آزادی واپس دلاتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے، اس کے گھر والوں کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کے گھر والوں کے من میں جو فیلنگ جنریٹ ہوتی ہے، یہ لگتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی مشکل سہی، جتنی بھی پریشانی ہم کو ہوئی، دیٹ واز ورتھ اٹ. اس مسکراہٹ کا کوئی بدل نہیں ہے. اگر یقین نہیں ہو تو کبھی آزما کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ واقعی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم کو کرنا چاہیے. تو یہ کام مشکل ہے، لیگل پروسیس لمبا چلتا ہے، اس میں بہت پیشنس لگتا ہے، اس میں لوگ لگتے ہیں، اس میں آفس لگتا ہے، اس میں ایک بیٹری آف لائرس لگتی ہے. ایک لیول پہ اگر نہیں ہوا دوسرے لیول پہ جانا پڑتا ہے. ایک بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل کام ہے. اس کام کو جو لوگ کر رہے ہیں اس کو اس دور میں دیوانوں سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں. یہ دیوانے لوگ ہیں، اس کے سوا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ جنونی لوگ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کے اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس آدمی کو ہم کیسے مدد کریں. اور سچ دیکھیے تو ہمارے تمام جو مذاہب ہیں اس کی بنیاد اسی پہ ہے کہ آپ اپنے کو پیچھے رکھو، دوسروں کو آگے کرو. سیلف انٹرسٹ کو پیچھے لو، سماج کے انٹرسٹ کو آگے کرو. اپنی ضرورت کو کم کرو، جو تم سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو دیکھو. آپ کو معلوم ہے نا کہ بہت مشہور واقعہ ہے جس کو شیخ سعدی نے کوٹ کیا ہے کہ مجھے خدا سے بڑا شکوہ تھا کہ اس نے مجھے ایک ہی جوتا دیا تھا، میرے دوسرے پیر میں جوتا نہیں تھا. میں بڑا شکوہ کرتے رہتا تھا کہ اللہ کیا دینا تو دونوں جوتا دیتے، چلنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے. جب تک کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس کی ٹانگ نہیں تھی، تب مجھے محسوس ہوا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، میری کم از کم ٹانگیں تو سلامت ہیں. تو ہم کیا وہ جوتا دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک پیر میں جوتا ہے دوسرے میں نہیں ہے. آپ اس کو دیکھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں. تو یہ بنا ٹانگ والا جب میرا پرائرٹی ہوگا، جب اس کے لیے میں گفتگو کروں گا، یقین مانیے کہ جب ایسے کام کے لیے آپ نکلیے گا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیے گا تو آپ کی گردن نہیں جھکے گی، آپ کا سینہ چوڑا ہوگا، آپ کی آنکھوں میں ایک چمک ہوگی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سر سید نے کہا تھا، وہ چندہ مانگنے کے لیے جا رہے تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان کو قائم کرنی تھی. ایک عورت نے پوچھا ان سے کہ سید صاحب یہ کب تک آپ چندہ مانگتے رہیں گے یا بالفاظ دیگر کب تک بھیک مانگتے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو معلوم نہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، سماج کے لیے مانگ رہا ہوں، اوروں کے لیے مانگ رہا ہوں. تو جب آپ اوروں کے لیے مانگیں گے نا تو آپ کو کوئی شرم نہیں آئے گی. آپ سر سید کی طرح گھنگرو باندھ کے اسٹیج پہ بھی جا سکتے ہیں جہاں کے ڈانسرز ڈانس کر رہی تھی. لوگ جوتا پھینکیں گے نا تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، اس سے میں کسی کو مدد کروا دوں گا، جس کے پاس جوتا نہیں اس کو دے دوں گا. پتھر پھینکیں گے، آپ اسے گھر بنا لیجئے گا. تو یہ وہ سفر ہے، یہ بہت مشکل سفر ہے. ہم میں سے ہر آدمی اس کا حوصلہ نہیں کر پائے گا کہ وہ ایک کام کرتا رہے. لیکن جو کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، جو جنونی اور دیوانے لوگ اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، ہم کم از کم ان کی مدد تو کر سکتے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں. تو ہم کو ضرور سوچنا چاہیے. اور میں ہمیشہ یہی ایک اپیل کرتا ہوں، ایجنسی کی قید نہیں ہے. اچھا کام جو بھی کرے، جس کے کانٹیکٹ میں تم ہو، آپ جس کے کانٹیکٹ میں، آپ جس کو جانتے ہیں، جس پہ آپ کو بھروسہ ہے، آپ اگر خود نہیں کر سکتے تو ان کو آگے بڑھائیے. سماج میں بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ انتظار کر سکتی ہیں. آزادی اگر چھن جائے تو انتظار نہیں ہوتا. اگر یہ بات نہیں ہوتی تو ہم اتنا بڑا نیشنل موومنٹ نہیں کھڑا کرتے. تب بھی لوگ جی رہے تھے، تب بھی کام دھندا چل رہا تھا، تب بھی زمیندار تھے،
کچھ انڈسٹریز بھی لگ گئی تھی. لیکن آزادی اگر نہیں ہو تو ذلت میں نیند بھی نہیں آتی ہے. تو کیا ہم اس ذلت کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اور یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال اس شخص کا جو ادھر ہے، میرا سوال نہیں ہے. میں تو صرف اسپوکس پرسن ہوں کہ میں اس کے دل میں جو گزر رہی ہو، اس کی زندگی میں جو گزر رہی ہے اور جس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، شاید وہ حال آپ کے سامنے رکھ سکوں. خدا کرے کہ ہم میں سے سارے اگر نہیں ہوں تو کچھ لوگوں کے دل پگھل جائیں، اور اس سفر میں وہ اگر خود کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، ان کا ہم سفر بن جائیں، ان کی مدد کر دیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں. بس اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کرتا ہوں.